نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قال قائل منهم، ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا جاتا ہے کہ یہ کون تھے؟ ان کے بڑے بھائی یہودا، یعنی ان 10 بھائیوں میں سے بڑے نے کیا کہا؟ یہودا نے لا تقتلوا یوسف کو قتل نہ کرو۔ اب آپ دیکھیں کہ کس طرح اللہ تعالی میجورٹی مخالفین کے اندر سے حمایت پیدا کرتا ہے۔ یہ اللہ کا کام ہے نا، اس کو اللہ کی حکمت کہتے ہیں، اللہ کی مشیت کہتے ہیں، اس کی قدرت کہتے ہیں۔ شدید اندھیرے میں سے روشنی کی کرن پھوٹتی ہے، باقی متفق ہیں قتل کر دو، ایک کہتا ہے نہیں لا تقتلوا یوسف، مت قتل کرو۔ وہی اللہ نے حمایت پیدا کر دی نا، جب اللہ بچانا چاہتا ہے اس طرح بچاتا ہے، اسی کو توکل کہتے ہیں۔ شدید مخالفت میں بھی اللہ تعالی حمایت نکال دے گا، وہاں سے بھی مددگار پیدا کر دے گا۔ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید مخالفت میں سے ہی تو چند صالح عناصر نکل آئے تھے جنہوں نے آگے بڑھ کر آپ کا دفاع کیا تھا۔ اس لیے کبھی یہ نہ دیکھیں کہ میں نے ایک کام کیسے کروں، اتنے لوگ تو کچھ اور کر رہے ہیں اور میں یہ شروع کر دوں، یہ بڑا مشکل ہے۔ سارے تو زمانہ کدھر جا رہا ہے اور ہم اکیلے ادھر چلیں؟ نہیں، اس سارے زمانے میں سے اللہ مددگار نکال دے گا جو تمہارے ساتھ بھی چلنے والے ہو جائیں گے، لیکن اپنے اصول کو قربان نہ کرنا، اللہ کو ناراض نہ کرنا۔ ہم ساروں کو راضی کرنے کے لیے اس کو ناراض کر بیٹھتے ہیں اور پھر اس کی مدد کا یقین بھی رکھتے ہیں۔ لیکن یہاں کیا نظر آ رہا ہے کہ شدید مخالفین میں سے مددگار نکل آیا، جسے پہلے سے بارے میں آپ نے پڑھا تھا نا کہ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، پتھر بھی پھٹ پڑتے ہیں، وہ بھی لڑک جاتے ہیں، گر جاتے ہیں۔ تو سخت سے سخت مخالفت میں بھی دراڑیں پڑ جاتی ہے۔ اس لیے کبھی یہ نہ سوچیں کہ لوگ خلاف ہو جائیں گے اس لیے میں نے نیک کام نہیں کرنا۔ وہ آج خلاف ہوں گے، کل وہی آپ کے حمایتی بنے ہوئے ہوں گے، اور اگر آج آپ نے ان کا دل جیت بھی لیا نا، کل وہی آپ کی دشمنی کریں گے۔ تو ایک رب ہے جس کو اگر آپ واقعی خوش کر دیں تو کوئی آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، اور یہی چیز انسان کو مکمل اطمینان دیتی۔ قال قائل منهم لا تقتلوا یوسف وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ، اور ڈال دو اس کو اندھیرے کنویں میں، کنویں کی گہرائی میں ڈال دو۔ يَلْتَقِطْهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ، کوئی قافلہ آ کے اٹھا لے جائے گا۔ تمہارا مقصد تو یہی ہے نا کہ اپنی نظروں سے ہٹا دو اس کو، تو مارنے کی کیا ضرورت ہے، کنویں میں ڈال دو۔ ان کنتم فاعلین، اگر تم کرنے والے، کیونکہ اگر کہیں بھی چھوڑتے جنگل وہ پیچھے آ جاتے، چند دن بعد پہنچ جاتے، تو بہتر ہے کہ ان کو اس طرح اپنے سے دور کرو۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ ایک لفظ غیابت ہے۔ غیابت کہتے ہیں ہر وہ چیز جو کسی کو چھپا کر غائب کر لے، اور جب کہتے ہیں کنویں کو، وہ کنواں جس کی منڈیر نہ ہو۔ کنویں کے لیے کئی لفظ ہیں عربی میں، تو وہ کنواں جس کی منڈیر نہ ہو، یعنی ایسا کچا کنواں، ویران کنواں، کیونکہ پانی سے بھرا ہوا نہیں ہوگا، پھر یہ اسے پانی نہیں زیادہ ہوگا۔ ویسے ہی جیسے کنویں ویران ہو جاتے نا، سوکھ جاتے ہیں اور بہت گہرے بھی نہیں ہوتے اور ان کی کوئی منڈیر بھی نہیں، تو وہاں ڈال دو۔ یعنی دو اکٹھی چیزیں ہیں نا، غیابت الجب، یہ کنویں کے ساتھ غیابت کا لفظ جو ہے یہ تہ اور گہرائی میں مبالغہ ہے۔ یلتقط ہو، یلتقط لقطہ سے ہے، لام قاف تو اس کا روٹ ہے، گری پڑی چیز۔ گری پڑی چیز سمجھ کے لوگ سمجھیں گے کہ اس کنویں کی منڈیر نہیں تھی، کوئی گر گیا آ کے، تو گری پڑی چیز اٹھا کے کوئی لے جائے گا۔ سیارہ وہ جماعت جو سفر کے لیے رستہ طے کرتی، سیار سے، سیر اس کا روٹ ہے،
سیر کرنا کیا ہوتا ہے؟ زمین میں چلنا. هو الذی یسیرکم فی البر والبحر. تو سیار بہت چلنے والا، اور سیارہ قافلہ جو سفر کے لیے چلے. کوئی قافلہ آئے گا، اس کنویں کے پاس سے گزرے گا، پانی لینے کے لیے جھانکے گا اور اس کو نکال کے ساتھ لیتا جائے گا. وہ چھوڑے گا تھوڑی، کوئی پکڑ کے لے جائے گا. جیسے ہمارے یہاں کہتے ہیں نا، بچے کو پکڑ لیا کسی نے، تو کوئی اس کو پکڑ کے لے جائے گا، اغوا کر لے گا، گم کر لے گا. ان کنتم فاعلین، اگر تم کچھ کرنے والے ہو. قالو، وہ کہنے لگے، یا ابانا، اے ہمارے ابا جان. اب اپنا کام کر آ کے بیچ کی اب ساری تفصیل ختم ہے، اس لیے کہ اس کو انسان خود اپنے امیجنیشن سے پورا کر سکتا ہے کہ انہوں نے یہ پلان کیا اور پھر کر لیا. اگر یہ کہا جاتا کہ ہاں پھر انہوں نے کیا کیا، ایک کنواں ڈھونڈا اور پھر اس کو لے جا کے اس میں ڈال دیا، یہ ایک فالتو سا حصہ تھا کہانی کا. اور قرآن اس لیے کہانی نہیں سناتا کہ ہر چھوٹی بڑی بات افسانہ نگاری کے شوق میں بڑھائی جائے، یعنی بات بڑھاتا نہیں. عام قصوں اور قرآن کے قصوں میں فرق کیا ہے؟ باقی قصے بات بڑھاتے ہیں، رائی کا پہاڑ بناتے ہیں، تب قصہ بنتا ہے جا کے. لیکن قرآن کا قصہ کیا ہے؟ بڑی بات کو چھوٹے الفاظ میں سمو کے رکھ دینا. اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ بیچ میں کچھ گیپس، انسان کی انوالومنٹ زیادہ رہتی ہے. اچھا پھر کیا ہوا؟ پھر غور و فکر بھی کرتا ہے انسان. اگر ہر چیز بتا دی جائے تو پھر ہمارا کام کہاں گیا؟ یہ بھی ایجوکیشن کا ایک انداز ہے کہ اسپون فیڈنگ نہ کی جائے، ہر بات نہ بتائی جائے، کچھ دوسرے سے بھی سچوائی جائے. قالو، وہ کہنے لگے، یا ابانا، اے ابا جان، ما لکا، کیا ہے تجھ کو، لا تأمنا علی یوسف، پلان ہو کے اب باپ کے پاس جاتے ہیں. اور کس طرح باپ سے پیش آتے ہیں؟ ما لک لا تأمنا علی یوسف، آپ کو کیا ہے، آپ یوسف کے بارے میں ہم پر کوئی بھروسہ ہی نہیں کرتے. کیا انداز ہے بات کرنے کا نا، دوسرے کو اکسانے کا، یعنی ایک الزامی انداز میں بات کرنا. آپ ایسا نہیں کرتے، آپ ویسا نہیں کرتے، تاکہ وہ اپنے سے الزام دھونے کے لیے وہ کر لیں جو نہیں کرتے. ایک تو یہ تھا کہ ویسے کہتے کہ آپ یہ کر دیں، اور ایک یہ آپ کرتے ہی نہیں ہیں. تو یہ جو کہنا ہے نا آپ کرتے ہی نہیں ہیں، تو اس میں انسان کہہ سکتا اچھا میں کر دیتا ہوں. وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ، اور ہم اس کے بڑے خیرخواہ ہیں. اب یہ لفظی خیرخواہی ہونے لگی، الفاظ سے خیرخواہ ہیں. دل میں کیا ہے، زبان پہ کیا تھا، مشورے کیا ہوئے، اور کہا کیا جا رہا ہے. یہی کچھ ہمارے ہاں بھی خاندانوں میں، فیملیز میں ہوتا ہے. دل میں کچھ رکھتے ہیں لوگ، مشورے کچھ کرتے ہیں، اور سامنے کچھ اور نظر آتے ہیں. ارسلہ معنا، اس کو ہمارے ساتھ بھیج دیجئے. غدن، کل آپ اس کو ہمارے ساتھ جانے دیجئے. پہلے پرووک کر لیا، پھر اس کے بعد آپ ذرا جانے دیجئے. اجازت لینے کا ایک طریقہ ہے. یرتا و یلعب، یرتا ریتے عین، رتا کہتے ہیں چرنے کو. جیسے جانور چارہ چگتا ہے نا، تو جب انسان باہر جاتا ہے کہیں آؤٹنگ پہ، تو عموماً کیا ہوتا ہے کہ وہاں کے جو نیچرل فروٹس ہیں یا نئی نئی چیزیں ہیں ان کو کھاتا پیتا ہے. یرتا و یلعب، ہم اسے پکنک پہ لے جانا چاہتے ہیں، یہ ہمارے ساتھ چلے، کچھ چر چگ لے، کچھ کھائے پیے، انجوائے کرے. وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم یقیناً اس کی حفاظت کرنے والے. پھر زبانی کلامی باتیں. اب آپ دیکھیں جو شخص جتنا جھوٹا ہوتا ہے اتنی یقین دہانی زیادہ کراتا ہے. اِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ اِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. چرب زبانی دیکھیں آپ. قَالَ، کہا، اِنِّي لَيَحْزُنُنِي، مجھے غمگین کرتی ہے یہ بات. حزن کہتے ہیں دوسرے کا غم. غم کے لیے بھی بہت سے لفظ ہیں، جیسے خوف کے لیے کئی لفظ ہیں، پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں. ایسے غم کے لیے دوسرے کا غم. مجھے غمگین کرتی ہے یہ بات، ان تذهبوا به، کہ تم اس کو لے جاؤ. واخاف، اور مجھے ڈر لگتا ہے، ان یاکلہ الذئب، کہ اس کو بھیڑیا نہ کھا جائے. وہاں بھیڑیے عام طور پر ہوں گے آس پاس زیادہ. وانتم عنہ غافلون، اور تم اس سے غافل ہو جاؤ. ایک بہترین انداز ہے سمجھانے کا، ٹالنے کا، کہ میں اس کی جدائی برداشت نہیں کر سکتا، ذرا سی غفلت کے خطرناک نتائج ہو سکتے ہیں، اس لیے اس کو رہنے دو، چھوڑ دو. قالو، انہوں نے کہا، لئن اکلہ الذئب ونحن عصبۃ،
اگر اس کو بھیڑیا کھا جائے اور ہم ایک پورا جتھا ہوں، ان کو اپنے جتھے پہ بڑا ناز تھا. اچھا، یہ انسان کی بڑی کمزوری ہے جتھے پہ ناز ہونا. پتا ہے آپ کو ہمارے معاشرے میں بھی تو یہ بہت ایک ویک پوائنٹ ہے نا لوگوں کا. ہماری برادری، ہمارا خاندان، ہماری کمیونٹی، ہماری جماعت، ہمارا گروہ، ہمارا فرقہ، ہمارے لوگ، یہ بھی غیر اللہ کے اوپر بھروسہ کرنا ہے. اللہ کو بھول کر جتھوں پہ بھروسے، لوگوں پہ بھروسہ. انا اذا لخاسرون، بے شک ہم تب خسارہ پانے والوں میں سے ہوں گے. یہ تو پھر بڑے خسارے کی بات ہے کہ اتنے ہوتے ہوئے بھی ہم یوسف کو بھول جائیں اور اس کو نقصان پہنچ جائے. لیکن تقدیر کے آگے کوئی بھی تدبیر نہیں چلتی. فلما ذهبوا به، اب وہ لے جاتے ہیں اس کو منا کے باپ کو، اب لے گئے اس کو. واجمعوا، اور انہوں نے اتفاق کر لیا. اجمعوا، اجماع کر لیا، سب جمع ہو گئے. ان یجعلوہ، کہ ڈال دیں گے اس کو. کس کو؟ یوسف کو. کہاں؟ فی غیابت الجب، اندھے کنویں میں یا کنویں کی گہرائی میں. وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ، اور ہم نے وحی کی اس کی طرف. کس کی طرف؟ یوسف علیہ السلام کی طرف، آپ کو تسلی دینے کے لیے. کیا؟ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ، البتہ تم ضرور خبر دو گے ان کو، اپنے بھائیوں کو. بِأَمْرِهِمْ هَذَا، ان کے اس کام کی. اپنے بھائیوں کو تم ان کا آج کا یہ قصہ کبھی بتاؤ گے. وہ جو کچھ تمہارے ساتھ کر رہے ہیں کبھی یہ سب تم ان کے سامنے ذکر کرو گے. وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور وہ شعور بھی نہ رکھتے ہوں گے، انہیں تو یاد بھی نہ ہوگا، خیال بھی نہیں رہے گا. روایات میں آتا ہے کہ یوسف علیہ السلام 3 دن کنویں میں رہے تھے، اور یہیں پر انہیں خواب کے ذریعے دکھایا گیا تھا کہ تم ایک دن بڑے مقام پر پہنچو گے اور تمہارے بھائی عاجز خوار ہو کر تمہارے پاس پہنچیں گے اور تم انہیں ان کا یہ جرم یاد کرواؤ گے. ایک اور بات یہ کہ جو وحی کا لفظ ہے وہ اوحینا الیہ، یہ بھی اس لیے ہے کہ پیغمبروں پر بچپن میں بھی وحی آ سکتی، یعنی یہ خواب بھی ہو سکتا ہے اور یہ اوحینا کی اصل شکل بھی ہو سکتی. ایک اور مثال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آپ کے سامنے ہے کہ وہ بچپن میں پنگھوڑے میں بولے تھے، انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا. اب کیا ہوا؟ واپس آتے ہیں. وجاؤ اباہم عشاء یبکون، اور آ گئے اپنے باپ کے پاس عشاء کے وقت روتے دھوتے. عشاء جب اندھیرا چھا جاتا ہے اس وقت کو عشاء بولتے ہیں، یعنی شفق کی سرخی غائب ہو جاتی. یہ نماز عشاء جو ہے نا مغرب کے بعد تقریباً 1.5 گھنٹے میں ایسا ہوتا ہے. مغرب کے 1.5 گھنٹے بعد رات کا اندھیرا پوری طرح آسمان پہ چھا جاتا ہے. دن کو نہ آئے، رات کو آئے. کیوں؟ اندھیرے میں ان کے جو جذبات ہیں یا جھوٹ کے تاثرات ہیں وہ نہ نظر آئیں، وہ نہ پتہ چلیں. وجاؤ اباہم عشاء یبکون، عشاء کے وقت اپنے باپ کے پاس روتے دھوتے ہوئے آ گئے. قالو، کہنے لگے، یا ابانا، اے ابا جان، انا ذهبنا نستبق، ہم گئے تھے دوڑ لگانے. ہم دوڑ لگانے گئے. نستبق سین بے قاف سبق سے. وترکنا یوسف عند متاعنا، اور یوسف علیہ السلام کو ہم نے اپنے سامان کے پاس چھوڑ دیا کہ وہ ذرا رکھوالی کرے اور ہم ذرا دوڑ آئیں. فاکلہ الذئب، تو اس کو ایک بھیڑیا کھا گیا، سارے کا سارا کھا گیا. وما انت بمؤمن لنا، اور تو ہم پہ بھروسہ ہی نہیں کرے گا، تو نہیں مانے گا ہماری بات. آپ تو ہم پہ ٹرسٹ ہی نہیں کرتے، آپ کو تو ہم پہ یقین ہی نہیں، ہم چاہے کتنے ہی سچے، آپ تو ہمیں کبھی سچا سمجھتے ہی نہیں. پھر وہی انداز، الزامی انداز بات کرنے کا، تاکہ دوسرے کو چپ کرایا جا سکے. وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقین، خواہ ہم کتنے ہی سچے کیوں نہ ہوں. وجاؤ علی قمیصہ بدم کذب، اور لے آئے اس کے قمیص پر جھوٹا خون لگا کر. کہا جاتا ہے کہ بکری ذبح کر کے اس کے خون میں قمیص لت پت کر کے گھر لے گئے. قالا، یعقوب علیہ السلام نے کہا، بل سولت لکم انفسکم امرا، بلکہ تمہارے نفس نے تمہارے لیے ایک بڑے کام کو آسان کر دیا. سولت اس کے معنی ہیں نفس کا اس چیز کو جس پر وہ حریص ہے مزین کرنے اور بری چیز کو اچھی شکل میں پیش کرنا، برے کام کو اچھا بنا کے پیش کرنا.
اور کون سی برائی کو؟ جو انسان کو بڑی پسند ہو. اب دیکھیں جو حرام غلط کام ہمیں پسند ہوتا ہے، مثلا غیبت کرنا، کسی کو ڈیگریڈ کرنا، کسی پہ الزام دھرنا، کسی پہ بہتان لگانا، بات کو بڑھا چڑھا کے پیش کرنا، یہ سب کچھ عموماً نفس کو بڑا مرغوب ہوتا ہے، مبالغہ آرائیاں. تو اس وقت انسان یہ نہیں سوچتا کہ یہ غلط بات ہے، بلکہ ان کو ایک بہت خوبصورت انداز میں دیکھتا ہے اور اپنے آپ کو بالکل درست سمجھتا ہے حق پر، اور پھر پوری تسلی سے کر لیتا ہے. اب دیکھیں کہ یعقوب علیہ السلام نے ان کی بات کا یقین کوئی نہیں کیا، بلکہ جواب میں کیا کہا؟ بل سولت لکم انفسکم امرا، تمہارے نفسوں نے تمہارے لیے اس کام کو بہت آسان کر دیا تھا. فصبر جمیل، صبر ہی اچھا ہے. یہ ہے ایک بہترین اخلاق کہ ایک شخص اتنا بڑا جرم کرے اور جواب میں انسان اس طرح نظر انداز کرے، اس طرح درگزر کرے. فصبر جمیل، صبر ہی اچھا ہے، صبر کروں گا، اچھی طرح کروں گا. واللہ المستعان، اور اللہ ہی ہے جس سے مدد چاہی جاتی ہے، اللہ ہی سے مدد مانگتا ہوں. الا ما تصفون، اس پر جو تم بیان کر رہے ہو، یہ بات جو تم کہہ رہے ہو، اس بات کو برداشت کرنے کے لیے، اس پر حوصلہ لانے کے لیے اللہ سے مدد مانگوں گا. یعقوب علیہ السلام کوئی گالی گلوچ نہیں کرتے، کوئی شور ہنگامہ نہیں کرتے، کوئی بین نہیں کرتے، کوئی بال نہیں نوچتے، کوئی بیٹوں کو دھمکی نہیں دیتے کہ نکل جاؤ یہاں سے اور مجھے نظر نہ آؤ، کچھ نہیں. اچھا ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ اگر ہمارے بچوں میں سے کوئی ایک بچہ ایسا کر کے آئے، اتنا بڑا جرم، چھوٹا نہیں ہے یہ جرم، مثلاً فیل ہو کے آئے، رزلٹ اچھا نہ آئے اس کا، یا کوئی اور ایسا ہی غلط کام کر کے آئے، ہم اس کی آتے ہی کیا خبر لیتے ہیں؟ ہم سب کیا کرتے ہیں؟ رونا دھونا مچا دیں گے اور قصہ سارا دن ہر آنے جانے والے کو سنائیں گے، اور بس چلے تو مار پٹائی بھی کریں گے. یہاں ایک معزز باپ کا روپ نظر آتا ہے، با اخلاق با کردار باپ کا، جو اولاد کی غلطی کو اس نظر سے دیکھتا ہے. کیا زبردست اخلاق ہے نا. اب ذرا امیجن کریں یعقوب علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں اور یوسف علیہ السلام کو کہیں چھوڑ کر باقی بھائی آئے ہیں، جھوٹی بات کر رہے ہیں اور باپ کو پتا چل رہا ہے یہ جھوٹ بول رہے ہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تیرا 14 سال کا لڑکا سارا ہی بھیڑیا کھا جائے؟ بھیڑیا کا سائز معلوم ہے؟ انسان سے چھوٹا ہوتا ہے نا، بکری سے کچھ بڑا ہوتا ہے، اور اس طرح کھائے کہ کچھ بھی نہ چھوڑے اور صرف صحیح سلامت قمیض اتار کے واپس دے دے آپ کو. تو ان کے ان قرائن سے یعقوب علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ بالکل جھوٹی بات کر رہے ہیں، پتہ ہے کہ یہ جھوٹ کہہ رہے ہیں. اس کے باوجود ریاکشن دیکھیں باپ کا. ہم سب کے لیے سبق ہے کہ بڑی سے بڑی خرابی کو خاموشی کے ساتھ برداشت کر لینا. اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ آئندہ کے لیے اولاد کی اصلاح کے چانسز باقی رہتے ہیں. اور جو والدین چھوٹی سی بات پر بہت بڑا ری ایکشن کرتے ہیں اور بچوں کو گھر سے نکال باہر کرتے ہیں، بے عزت کرتے ہیں، وہ ان کی مزید اصلاح کے مواقع ختم کر دیتے ہیں. وجاءت سیارہ، اب دوسری طرف کیا ہو رہا ہے؟ ادھر کا سین کیا ہے؟ وہ پھینک کے چلے گئے ہیں کنویں میں، ایک قافلہ آتا ہے، آ کے وہاں قریب کہیں رکتا ہے. فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ، وہ بھیجتا ہے اپنے وارد کو. وارد کہتے ہیں نا پانی پہ اترنے والا، پانی لانے والے کو یعنی سقے کو بھیجتا ہے. فَأَدْلَا دَلْوَةً، تو وہ کنویں میں ڈول لٹکاتا ہے. یہ لفظ پیچھے بھی آپ پڑھ چکے ہیں سورۃ الاعراف میں، جب شیطان نے حضرت آدم اور حوا کو بہکایا تھا تو اس کے لیے لفظ آیا تھا فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ، اور یہ لفظ تدلیہ سے جس کا معنی ہوتا ہے کنویں میں ڈول ڈالنا. تو ادلا ڈول ڈالا، دلوہ اپنا ڈول. کس نے؟ وارد نے، پانی لینے والے نے کنویں میں ڈول ڈالا. قالا، بول اٹھا، یا بشرا، او خوشخبری، گڈ نیوز، ہاذا غلام، یہ تو ایک لڑکا ہے. بعض روایات میں ان کی عمر 13 سال، بعض میں 16 سال اور بعض میں 17 بھی بتائی جاتی. ٹینیجر، یہ تو ایک لڑکا ہے. وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةً، اور انہوں نے چھپا لیا اس کو مال تجارت سمجھ کر.
کہ ایک لڑکا ہاتھ آ گیا، کیونکہ اس دور میں غلامی کا رواج تھا، انسان بیچے خریدے جاتے تھے منڈیوں میں، جیسے بھیڑ بکریاں بیچی خریدی جاتی. آپ سوچے ذرا، امیجن کریں وہاں پر انسان کھڑے ہوں بکنے کو، کس قدر ذلت ہے انسان کی. لیکن بہرحال پہلے ایسا ہوا کرتا تھا کہ انسانوں کی بھی، غلاموں کی بھی منڈیاں لگتی تھی جیسے بھیڑ بکریوں کی لگتی. تو انہوں نے کیا کیا، اس لڑکے کو یہ نہیں پوچھا کہاں سے آئے ہو، کیا بیتی، کیا ہوا، کہاں جانا چاہتے ہو. انہوں نے کہا ہمیں تو ایک مال غنیمت ہاتھ لگ گیا، اس کو ہم اب بیچ کے فائدہ اٹھائیں گے. بدع کہتے ہیں مال تجارت کو، بدعن سے. بدعن گوشت کا بڑا ٹکڑا جو کاٹ کر علیحدہ کر لیا جائے، مال کی وافر مقدار کے لیے جو تجارت کے لیے رکھا جائے. آپ نے دیکھا ہوگا جیسے ایک دکاندار ہوتا ہے نا، وہ سارا دن سامان سیل کرتا ہے، جو پیسے اس کو آتے ہیں وہ سارے کھا پی کے ختم نہیں کرتا. وہ کیا کرتا ہے، کچھ استعمال کرتا ہے اور اس کا ایک بڑا حصہ ری انویسٹ کرنے کے لیے الگ رکھ لیتا ہے. یہ جو عام خرچے سے پیسے دوبارہ انویسٹ کرنے کے لیے رکھے جاتے ہیں، یہ بدعہ اصل میں کہلاتے ہیں. اور پھر اس سے مال تجارت کے لیے بھی لفظ بدعہ استعمال ہونے لگا. وَأَسَرُّوهُ بِدْعَةً وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ، اور اللہ خوب جانتا ہے جو وہ کر رہے تھے. لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ سب کچھ کرنے دیا تاکہ وہ جو اللہ نے انسان کو آزادی دی ہے عمل کی وہ استعمال کر لیں. وَشَرَوْهُ، اور انہوں نے بیچ ڈالا اس کو. کس کو؟ بچے کو یا لڑکے کو. کتنے میں؟ بِثَمَنٍ، قیمت، بخسن، کم، لا تبخسوا اشیاءہم، کم قیمت پہ بیچ ڈالا، اونے پونے بیچ ڈالا. دراہم معدودہ، گنتی کے چند درہم. ایک روایت میں آتا ہے 20 درہم میں. کیوں؟ اس لیے کہ گری پڑی چیز تھی نا. اگر آپ کو بھی کبھی کوئی گری پڑی چیز ملے تو اس کے ساتھ آپ کیا معاملہ کرتے ہیں؟ اگر آپ کو وہ بیچنی پڑے تو آپ کو اس سے کوئی انٹرسٹ نہیں ہوتا کہ وہ کتنے کی بیچے، بس یہ ہے کہ بک جائے، جان چھوٹے. انہوں نے بھی جان چھڑانی چاہیے. وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ، اور وہ تھے اس کے معاملے میں بے رغبت لوگوں میں سے. زاہد کی جمع ہے زاہدین. زاہد کس کو کہتے ہیں؟ جو دنیا سے بے رغبت ہو، جس کو دنیا میں کوئی انٹرسٹ نہ ہو. اس قافلے والوں کو بھی یوسف میں کوئی انٹرسٹ نہیں تھا. تو آپ دیکھیں اتنی قیمتی چیز یوسف علیہ السلام کہ جنہوں نے اتنا بڑا خواب دیکھ رکھا تھا کہ 11 کوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. ایک طرف اس کا اتنا بڑا مقام اور دوسری طرف اس کی یہ ناقدری. ہر انسان کی زندگی میں یہ دونوں چیزیں آتی. مثلاً بعض اوقات میکے میں ایک لڑکی بہت اہمیت رکھتی ہے، ماں باپ کی بہت لاڈلی ہو سکتی، سسرال میں آتی ہے تو کوئی پوچھتا بھی نہیں اس کو، اور ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ یہ کتنی قابل یا کتنی بہترین چیز. اور پھر آپ دیکھیں کہ یوسف علیہ السلام اچھے بھلے سمجھدار تھے، اپنا خواب بھی ان کو یاد تھا اور وہ سب دیکھتے سمجھتے تھے، اور جو ان کے ساتھ ہو رہا تھا اس کو بھی جانتے تھے، لیکن وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوئے. ہمیں ذرا سی کوئی مشکل آ جائے تو ہم کہتے ہیں لو ہم ہی رہ گئے تھے آزمائے جانے کو، ہمارے ساتھ ایسے کیوں ہو گیا. اور آپ دیکھیں کہ ایک بچہ جو اپنے ماں باپ کا بڑا ہی محبوب تھا، خاص طور پر باپ کا بہت ہی لاڈلا، اور اس لاڈ اور محبت کی وجہ سے اس کو بے دخل کیا جا رہا تھا. اتنا لاڈلا بچہ ساری محبت سے محروم ہو کر یکا یک ایسے ہاتھوں میں آ جاتا ہے کہ جن کو اس سے کوئی انٹرسٹ نہیں تھا. ایک شخص کا یوں یکا یک بے قیمت ہو جانا، بے قدر ہو جانا، خود اس کے لیے بہت بڑی آزمائش ہوتی. اب دیکھیں کہ بعض اوقات آپ اپنے گھر میں، اپنے شہر میں، اپنے علاقے میں بہت معزز انسان ہوتے، کسی دوسرے علاقے میں کسی کو نہیں پتا ہوتا کہ آپ کی کیا قدر و قیمت ہے، اور یہ اس کے نفس کا بہت بڑا امتحان ہوتا ہے. اور ایسے میں انسان پھر اللہ کی اطاعت پر سنبھل کر رہے اور اچھے دنوں کا انتظار کرے. اب دیکھیں کہ دن کے بعد رات آ گئی نا، کوئی شکوہ نہیں، کوئی ناراضگی نہیں. عام زندگی میں بھی ایسا ہوتا ہے، کبھی انسان بہت مالدار ہوتا ہے، کبھی یکا یک وہ سب کچھ چلا جاتا ہے، کبھی بہت اچھی صحت ہوتی ہے، یکا یک کچھ ہو جاتا ہے. ہم جو اپنے آپ کو بڑی شے سمجھتے ہیں، ناک پہ مکھی نہیں بیٹھنے دیتے کہ ہماری ایسی ایسی شان، کسی بھی لمحے انسان کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے. اس لیے تکبر کی کہیں کوئی گنجائش ہے ہی نہیں.
اور کوئی بڑا ایسا نہیں ہوا جو گرا نہ ہو. بڑائی تو صرف ایک ذات کو زیبا ہے اور وہ اللہ کی ذات ہے بس. اللہ اکبر، وہ سب سے بڑا ہے. اور یہی سبق سیکھنا کہ میں بڑا نہیں اللہ بڑا ہے، یہی مشکل ہے. اور جو یہ سیکھ لے اس کے لیے یہ زندگی بھی آسان ہو جاتی ہے اور دوسری بھی آسان ہو جاتی. اچھا یہاں یوں لگتا ہے نا کہ ان کے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی، لیکن یہ سب تیاریاں ہیں آئندہ بلندی پہ پہنچنے کی. اگر یہ اس صحرا میں رہتے، ان حاسد بھائیوں کے بیچ میں رہتے، تو مصر کی حکومت حاصل نہ کر سکتے تھے. اللہ آزمائشوں میں ڈال رہا ہے، جیسے سونے کو بھٹی میں ڈالا جاتا ہے کہ کھرا ہو کے نکلے، چمک اٹھے. یاد رکھیں کہ آزمائش کے بغیر، پختگی کے بغیر کوئی بڑی چیز مل جائے انسان کو تو انسان سنبھال ہی نہیں سکتا. کمزور ٹانگوں کے ساتھ اگر ایک بڑا وجود مل جائے انسان کو تو چل ہی نہیں سکتا. بڑا آدمی بننے کے لیے بڑی آزمائشوں سے گزرنا شرط ہے. جیسے کچے برتن اور پکے برتن میں فرق ہوتا ہے، اور پکا برتن بھٹی سے تپ کے پک کے نکلتا ہے. اگر کسی کو بغیر تیاری کے یکا یک کوئی نعمت مل جائے تو وہ اس کا حق ادا نہیں کر سکتا، وہ اس کے لیے فائدے کی بجائے اور مصیبت کا سبب بن جاتی. باپ کی محبت سے محروم ہو کر کنویں سے قافلے کے پاس قافلے سے ایک اور جگہ پہ آ گئے. مصر کے ایک شخص نے ان کو خرید لیا. قرآن مجید آگے چل کر اسے عزیز کے لقب سے یاد کرتا ہے جس نے خریدا تھا. عزیز مصر، لگتا ہے کہ وہ کوئی بہت بڑا عہدیدار تھا مصری حکومت میں یا صاحب منصب تھا. بہرحال وہاں کی ایلیٹ میں سے تھا. اور بعض روایات میں آتا ہے کہ یہ وہاں کے حکمران ریان بن ولید کا وزیر خزانہ تھا. اس کی بیوی زلیخا یا راعیل، ایک راہیلا ہوتا ہے نا اور ایک عین کے ساتھ راعیل نام روایات میں آتا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.